الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو، پروگرام کو، ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا بھی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب جتنے ہمیں دیکھنے والے لوگ، سننے والے لوگ ہیں، اور پوری امت، پوری انسانیت کے حوالے سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو اللہ کریم خیر والی، بھلائی والی، برکتوں والی زندگی عطا فرمائے، اپنی محبت والی زندگی عطا فرمائے۔ اس وقت جن حالات سے پوری کی پوری امت بلکہ پوری کی پوری انسانیت دو چار ہے، خاص کر کے UK کے اندر جو صورتحال ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے، طرح طرح کی بیماریوں سے لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں، بہت سے بیچارے لوگ پریشان حال ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے ناظرین، تو نہ صرف یہ کہ وہ اکیلا بیمار ہوتا ہے، اس اکیلے بیمار کی وجہ سے اس کے اثرات پورے گھر پر مرتب ہوتے ہیں، پوری فیملی متاثر ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، ذہنی کرب و الم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دو قسم کی تکلیف، ایک تکلیف ہے فزیکلی تکلیف، ذہنی تکلیف وہ مریض جھیل رہا ہوتا ہے، لیکن اس مریض کے ساتھ ساتھ جتنے گھر کے لوگ ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ظاہر ہے کہ سب کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ذہنی طور پہ سب پریشان ہوتے ہیں، سارا نظام معطل ہو جاتا ہے، گھر کا سارا نظام خانہ داری متاثر ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، نیند سے بے آرامی پھر ہو جاتی ہے، سارا نظام دھرم برہم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نہ کرے کسی گھر میں کوئی بیمار ہو، اور جو بیمار ہیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ماشاءاللہ، آپ ہر جمعے کے دن ان کا براہ راست نشریات جو مدینہ منورہ سے خطبہ ہوتا تھا اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے حضرت مولانا رضوان فلاحی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی شدید بیمار ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی آپ تمام سننے والوں سے خصوصی درخواست ہے، حضرت کی بڑی خدمات ہیں الحمدللہ، کافی عرصے سے حضرت اسلام چینل اردو پر براہ راست جو نشریات آتی ہیں، خطبے کو اس کا ترجمہ سناتے ہیں آپ کو، ہم سب ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ان کو بھی اور تمام بیماروں کو، جتنے لوگ بیمار ہیں
پوری دنیا کے اندر اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ دیکھیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، تو اللہ کریم سے دعا ہے، اور یہ دعا بہت بڑی نعمت ہے ناظرین۔ یہ جو بیان ہوتا ہے ویڈنسڈے کا، الحمدللہ اس پروگرام میں کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کوئی دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں قرآن و حدیث سے کے حوالے سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں سے۔ تو آج جو دعا میں نے پیش کی ہے ناظرین، وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، 26 نمبر آیت، اور یہ آیت ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ اس آیت کے اندر بڑے پیارے انداز میں، دعائیہ انداز میں، مناجات کے انداز میں اللہ پاک نے ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی، بہت بڑی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک نے سمجھایا ہے۔ اور آیت میں اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ اللہم مالک الملک، کہ اے اللہ آپ تمام چیزوں کے مالک ہیں، تمام ملکوں کے بعد مالک الملک، ساری کی ساری چیزیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی ملکیت، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی ملکیت میں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک کا کلام، قرآن کی ہر آیت، قرآن کریم کا ہر حرف، قرآن کریم کا ہر جملہ، ہر لفظ اتنا نورانی، اتنا روحانی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض آیتیں ناظرین، بعض باتیں، بعض احکام چونکہ ہماری حالت پر وہ حالت سچویشن پر وہ چیزیں فٹ آتی ہیں، اور ہمیں اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ ہماری حالت سے بڑی مناسبت رکھتے ہیں، تو اس کی اہمیت دو بالا ہو جاتی۔ اور اس آیت میں دیکھیں کہ ایک طرف اللہ پاک کی طرف سے آیت ہے، اور اس میں اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب بنایا کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی اس کی نورانیت اور دو بالا ہو گئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل، کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کیا؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ۔ اللہ پاک کو جب بندہ الوہیت کا واسطہ دیتا ہے، الوہیت کا واسطہ دیتا ہے، اللہ پاک کو اللہ پاک کے ذاتی نام سے یاد کرتا ہے، تو گویا اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو مخاطب کر کے اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق۔ آگے فرمائے کہ مالک الملک، یا اللہ آپ تمام کے تمام کائنات کے بادشاہ ہیں، ذرہ ذرہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے قبضے قدرت میں ہے، مالک الملک۔ آگے فرمایا کہ تؤتی الملک من تشاء، میرے اللہ یہ آپ کی شان ہے، آپ کی قدرت ہے، آپ کی مشیت ہے، آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے آپ چاہتے ہیں اس سے سلطنت کو، حکمرانی کو، ملک کو، بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ یہ آپ کی شان، اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، آپ کا شریک نہیں ہے، کوئی آپ پر زور نہیں ڈال سکتا، نہ بادشاہت دینے میں نہ لینے میں، یہ آپ کی شان۔ آگے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاء، میرے اللہ عزت بھی آپ کے ہاتھ میں، جسے آپ چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، نیک نامی عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، یا اللہ آپ جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یعنی جسے آپ عزت دے دیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے آپ ذلیل کر دیں میرے اللہ اسے کوئی باعزت نہیں بنا سکتا۔ بیدک الخیر، یہ اللہ تمام کے تمام خیر آپ کے ہاتھوں میں، ہر قسم کا خیر، ظاہری، باطنی، حسی، معنوی، دنیاوی، دینی، ایمانی، اسلامی، جسمانی، ہر قسم کا خیر میرے اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ آپ ہر چیز پہ قادر۔ ناظرین اتنی پیاری دعا، اور اس یعنی نہ صرف یہ کہ دعا اور مناجات ہے، اللہ پاک نے ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھایا اس آیت میں۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے
کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے، اس موقع پر آپ نے صحابہ اکرام کو بشارت دی تھی کہ یاد رکھنا اللہ پاک نے تمہیں کسریٰ اور قیصر، روم، یہ ساری سلطنت اللہ کریم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس موقع پر جو اسلام کے مخالفین تھے ان کو بہت تعجب ہوا، ان کو بہت شوکڈ ہوا، وہ بہت حیران رہ گئے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ چند ہزار لوگ، چند سو لوگ، نہتے لوگ، بے سر و سامانی، بے یار و مددگار، اور یہ کسریٰ اور قیصر اور روم اور بڑی بڑی سلطنت کو فتح کرنے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر بڑا تعجب ہوا ان لوگوں کو، لیکن اللہ پاک کا یہ وعدہ پورا ہوا، یہ آیت اتری، اور اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے بندو، تم جس چیز کو سلطنت سمجھ رہے ہو، تم جس چیز کو حکمرانی سمجھ رہے ہو، اور ظاہری چمک دمک کو تم سب کچھ اگر سمجھ رہے ہو، تو تمہاری یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے، تم ناقبت اندیش لوگ ہو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ دنیا اور ساری کی ساری کائنات کی کیا حیثیت ہے اللہ پاک کی قدرت کے سامنے، اللہ پاک کی قدرت کے سامنے، اللہ پاک کی حکمرانی کے سامنے، اللہ پاک کی عظمت و شان کے سامنے، یہ دنیا، یہ پوری کائنات، یہ ساری کی ساری سلطنت، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ پاک کے سامنے۔ اور یہ جو حکمرانی اگر کسی کو ملی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، چونکہ وہ بیچارے لوگ جو ہے نا، چونکہ انسان کی جب نظر بڑی محدود ہوتی ہے ناظرین، تو انسان بہت محدود سوچتا ہے، جس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے نا، اس ماں کے پیٹ کے اندر کی جو دنیا ہے نا، اسی کو پوری دنیا اور کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری بس یہی دنیا ہے۔ پھر جب بیچارہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اچھا اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی اس میں ممالک ہیں، اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے، اتنی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ یہی حال پھر ہم دنیا سے جب کوچ ہم کر جاتے ہیں تو ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے یا اللہ دنیا، جس دنیا میں ہم تھے وہ بہت چھوٹی دنیا تھی، یا اللہ جنت اتنی بڑی جنت، اور جنت کی اتنی بڑی وسعت۔ تو پھر انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ کاش کی دنیا میں ہمیں یقین ہو جاتا کہ واقعی جنت بہت بڑی۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے، اور ان لوگوں کو تھا جو اللہ پاک کی قدرت کی وسعت کو نہیں سمجھ پاتے تھے اور نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماتے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے، سمجھایا ہے کہ اللہ کے بندو، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، زبان مبارک سے اس حقیقت کو کہلوایا۔ آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مالک الملک، کہ اے لوگوں یہ کسریٰ، یہ قیصر، یہ روم، یونان، یہ مصر، یہ عراق، جتنی ان کی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، کہ اس موقع پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یا اللہ کسریٰ کی حکومت سلطنت ختم ہو جائے گی، یا اللہ کیا روم کی سلطنت بھی ختم ہو سکتی ہے، حکمرانی ختم ہو سکتی ہے، کیا نمرود کی حکمرانی ختم ہو سکتی ہے، کیا فرعون کی حکمرانی ختم ہو سکتی ہے؟ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا یونان کی حکمرانی ختم ہو سکتی تھی؟ کیا سکندر اعظم ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ لوگ فنا ہو جائیں گے؟ کیا یہ سلطنتیں ختم اور مٹ جائیں گی؟ آج دیکھیں آج کیا ہے، قصے کہانیوں کی طرح یہ ساری کی ساری سلطنتیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، فنا ہو گئیں۔ اللہ پاک اس حقیقت کو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو، جس دور میں تم ہو اور جس دور میں تم رہ، اس دور کی جتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ جتنی سپر پاور طاقتیں، جن کو تم سپر پاور کہتے ہو، جن کو تم کہتے ہو کہ ان پر ساری طاقتیں ختم ہیں، ان پر ساری اللہ اکبر شان و شوکت ختم ہے، ان کے بعد کوئی بڑی طاقت والا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس حقیقت کو سمجھا رہے ہیں میرے بندے، سب کچھ فنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے بندو، اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب نے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنی۔ بڑی پیاری دعا، اور الحمدللہ یہ ایسی پیاری دعا ہے کہ بہت سے لوگ الحمدللہ ہم جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عزت و ذلت کے حوالے سے بھی اکثر و بیشتر لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ۔ بہت پیاری آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے ناظرین۔ اس کو ہمیں، ایک تو قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو پڑھیں تو قرآن کی آیت کے پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ایز اے دعا آپ جب پڑھیں تو الحمدللہ اس کے اندر جو معانی ہے، جو مفہوم ہے، جو حقیقت ہے، جس سے اللہ پاک جو ہمیں متنبہ کرانا چاہتے ہیں،
اللہ پاک ہمیں جو حقیقت سے آشکارا کرانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو یاد رکھو، اپنے عقیدے کے اندر اس بات کو رکھو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، بیماریوں کا بھیجنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز فرمایا کہ قل کہہ دیجئے اللہم مالک الملک۔ اب ظاہر ہے کہ ملک کے اندر تو ساری کی ساری چیزیں آ گئی نا، جب ملک کا مالک اللہ ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، تو ملک کے اندر تو اس ملک کے اندر رہنے والی چیزیں ساری کی ساری آ گئیں۔ تو گویا بتایا یہ جا رہا ہے کائنات کے ذرہ ذرہ کا مالک اللہ کی ذات، ہر چیز پر اللہ پاک کی ملکیت۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی ناگوار خبر ہم جب سنتے ہیں، جو دعا پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ، یا اللہ ہم سب کے سب، all of us، ہم آپ کی ملکیت، یا اللہ ہم آپ کی ملکیت، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یا اللہ آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی ناگوار ہم خبر سنتے ہیں، تو گویا بندہ اللہ کا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو چیز گئی وہ آپ کی ملکیت تھی، جو چیز مجھ سے مس ہو گئی یا جس چیز کو میں نے مس کر دیا، جو چیز مجھ سے فوت ہو گئی، یا اللہ وہ آپ کی ملکیت تھی۔ اس لیے نو کمپلین، کوئی شکوہ نہیں۔ آپ کی ایک مالک جو ہے، اگر کوئی چیز دینے کے بعد، امانت کسی کے پاس رکھوانے کے بعد واپس لے لے تو واپس دینے والے کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کسی کے پاس کوئی پیسہ رکھواتے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں بیک ہوم، واپس آ کے میں لے لوں گا، یہ اس کو رکھ لو۔ اب ظاہر ہے کہ واپس آ کے اگر وہ مانگتا ہے تو دنیا میں بھی شریف لوگ قطعاً اس پر تعامل نہیں کرتے، ٹالو مٹول نہیں کرتے، کہتے ہیں ہاں جی آپ کی امانت رکھی، آپ لے لیں، یہ رکھی آپ کی امانت کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے دیکھیں انسانوں کو ایز اے امانت بھیجا ہوا ہے دنیا کے اندر، وقت متعینہ گزارنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر کوئی جاتا ہے، اللہ پاک اسے بلا لیتے ہیں، ہمیں کسی بنائے بشریت ہم انسان ہیں، فطری طور پہ ہمیں غم ہوتا ہے اس کے چلے جانے کا، جدا ہونے کا۔ ہم سے چونکہ جدا ہوتا ہے، ہم سے چونکہ وہ چلا جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اس کا ہمیں غم ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے فطری طور پہ۔ آنکھیں ہماری اشک بار ہوتی ہیں، ہمیں غم ہوتا ہے، ہمیں ملال ہوتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پاک کی تقدیر پر، اللہ پاک کے فیصلے پر ہمیں شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دعا میں اسی حقیقت کو بتلایا گیا ہے کہ انا للہ، یا اللہ جو جانے والا گیا وہ آپ کی ملکیت تھی۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے میرے اللہ؟ وہ آپ کی ملکیت تھی، اور اس نے اکیلا نہیں جانا، اگر گیا تو آگے کیوں لگی ہوئی ہے؟ یا اللہ سب کی باری ہے، ہم نے بھی جانا۔ تو آپ قربان جائیے ناظرین اسلامی تعلیمات پر کہ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع محل کی مناسبت سے کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتائیں، کتنی پیاری باتیں بتائیں۔ آج دیکھیں جو صورتحال ہے پوری دنیا کی، خصوصاً یو کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، بہت سے لوگ بیچارے بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، بے قراری کی زندگی گزار رہے ہیں، بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم نے دو کام کرنا، ایک تو اللہ پاک سے دعا، ایک تو استغفار کی کثرت۔ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، قرآن نے، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میرے بندو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری بدعمالیوں کی شامت ہے۔ ایک تو استغفار، اللہ پاک کی طرف رجوع، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا، دعاؤں کا اہتمام، نماز کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ چونکہ دیکھیں یہ جو زحمت ہے نا، بسا اوقات یہ زحمت، اس کی شکل زحمت کی ہوتی ہے، بظاہر یہ زحمت بن کر آئی ہے، لیکن اس کو اگر ہم نے اچھے طریقے سے اس وقت کو گزار لیا تو آپ یقین جانیے کہ اللہ پاک اس زحمت کو ہم سب کے حق میں رحمت بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بیماری، یہ پریشانی یو کے والوں کے حق میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے قرب کا ذریعہ بنے گا، اللہ پاک سے نزدیکی کا ذریعہ بنے گا، ہماری دینداری میں اضافے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد کے حق میں یہ بیماریاں اللہ پاک ایکچول دینداری کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی ہم دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت تو آئی ہے اور آئے گی، آپ نے جو مقدر کیا ہوا ہے وہ ہونا ہے، تقدیر اٹل ہے، لیکن میرے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ آپ نے ہمارا امتحان لیا۔ صحابہ اکرام کی شان یہ تھی ناظرین کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، خوش ہوتے تھے کہ میرے اللہ نے میرا امتحان لیا ہے، میری آزمائش کی گئی ہے، میرا امتحان لیا گیا ہے، تو خوش ہوتے تھے، اور پھر اس امتحان میں بھرپور انداز میں اس کی تیاری کرتے تھے کہ اس امتحان میں میں کامیاب ہو جاؤں۔
تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے بھی ہمیں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ میرے اللہ جو آزمائش آپ نے بھیج دیا ہے، آپ نے امتحان میرا لیا ہے، اس میں کامیابی بھی آپ نے ہمیں عطا فرمانی ہے۔ ہمیں شکوہ نہیں کرنا، ہمیں گلہ نہیں کرنا، جس پہ اللہ راضی ہم میں بھی راضی۔ صحابہ کرام والی شان، صحابہ کرام اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اس لیے ان کے اللہ اکبر خصوصی جو امتیازات تھے، اللہ پاک نے جو خصوصی القاب ان کو دیے تھے، صفات بیان فرمائی ہے، بڑی مخصوص صفت فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پاک سے راضی اور اللہ پاک ان سے راضی، کہ جب بندہ اللہ پاک کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی ایسے بندے سے راضی خوش ہو جاتے ہیں، اپنی خوشنودی کا اللہ پاک اسے جوڑا عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا خوشنودی عطا فرماتے ہیں، پھر وہ بندہ اس بندے کی زندگی، دنیا کی زندگی جنت بن جاتی۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا، ایک تو دعا کا خصوصی اہتمام، نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، تھوڑی سی تلاوت کا اہتمام صبح صبح۔ دوسری چیز ہے اسباب کے درجے میں، تدبیر کے درجے میں ہم نے بھرپور انداز میں احتیاط کرنا ہے۔ جو بھی گائیڈ لائنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ڈاکٹر حضرات کی طرف سے، ہاسپٹل کی طرف سے، NHS کی طرف سے، ہم نے بھرپور اس کی پابندی کرنی ہے، بھرپور پابندی کرنی ہے۔ تدبیر کے حوالے سے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اسباب کے درجے میں، ہم نے اس کو پورا 100% اس کو یقینی بنانا ہے۔ دوا کھانی ہے، ٹیسٹ کروانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، اور پھر وہاں سے جو بھی گائیڈ لائنز ہمیں ملیں اس پر بھرپور عمل کرنا ہے۔ ہمیں دوا جو ہے بھرپور انداز میں پابندی کے ساتھ کھانا ہے، اور تھوڑا سا صبر بھی رکھنا ہے۔ ہماری اصل میں مصیبت یہ ہے، اور یہ ہماری اس صفت کو اللہ پاک نے بھی بیان کیا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلد باز۔ 2 خوراک ڈوز ہم نے دوا کھا، اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مرض گیا کہ نہیں گیا۔ تو تھوڑا سا صبر، دوا ہم ضرور کھائیں، دعا بھی کریں۔ جس طریقے سے دیکھیں دعا ہم کرتے ہیں نا، بس اوقات ہم دعا ہماری لمبی ہوتی ہے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں 18 سال مسلسل بیماری میں رہے، مبتلا رہے، پریشان رہے۔ 18 سال کے بعد یہ دعا کی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تھوڑا سا صبر رکھیں، تھوڑا سا صبر رکھیں، دعا بھی، دعا بھی، اور ساتھ میں صبر، تحمل۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری آتی ہے نا تو اپنی عدت ساتھ میں لاتی ہے۔ عدت مینز پیریڈ، کتنا اس کو رہنا ہے۔ جیسے مہمان آنے والا آتا ہے نا کہیں، تو اپنا ظاہر اس کو پتا ہے کتنے دن ہم نے رہنا ہے، 3 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، وہ بتا دیتا ہے میزبان کو اتنے دن میرا یہاں قیام رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ مہمان ہے، یہ بیماری صرف زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ وہ بیماری، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ زحمت جو کسی بندے کے لیے، کسی مومن بندے اور بندی کے لیے اللہ پاک سے قرب کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ ایسی بیماری، ایسی پریشانی، ایسی مصیبت، ایسی بے قراری، ایسی بے چینی 1000 راحتوں سے بہتر۔ آپ دیکھیں نا کہ اس پیریڈ کے اندر کتنے لوگ اللہ والے بن گئے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے ولی بن گئے ہیں، کتنے لوگ، کتنی بندیاں اللہ کی ولیہ بن گئی ہیں، تہجد گزار، دن رات لوگ روتے رہتے ہیں، دن رات میری بہنیں روتی رہتی ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ اللہ پاک کو رونا کتنا پسند ہے۔ جب ایک بندی مصلی پہ بیٹھ کے روتی ہے، گھر میں بیٹھ کے روتی ہے کہ میرے اللہ میں کدھر جاؤں، میرے اللہ میں کہاں جاؤں، آپ سوچ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ جو لمحہ ہوتا ہے نا، اللہ پاک کتنے خوش راضی ہوتے ہیں اس بندے اور بندی سے۔ تو اس شرک سے اللہ پاک اس میں خیر پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں بالکل دل کو مطمئن رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے گناہوں سے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن کی بڑی پریشانی سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ پاک ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ بقیہ یہ عارضی زندگی تو گزر جائے گی، خوشی میں یا غمی میں۔ تو مختصر سے انشاءاللہ بریک کے لیے جانا ہے، بریک کے بعد پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے سنائے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میری دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو صحت و سلامتی والی، ہر قسم کی سلامتی، جسمانی، روحانی، ایمانی، اسلامی، اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو مصیبت مشکل گھڑی سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ ان گھڑیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ پاک کے فیصلے پہ ہم سب کو اللہ کریم اپنی فضل سے، اپنے کرم سے اس گھڑی میں اللہ ہمیں سب کو صابر بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا برحمتک فی عبادک الصابرین۔ صبر شکر کے ساتھ گزاریں تو ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس صبر پر اللہ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے، کیا عنایت فرمائیں گے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک کے فیصلے پر ہم راضی ہوں اور صبر کے ساتھ یہ مشکل گھڑی کو ہم گزاریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم یقیناً ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ اللہ پاک سے زیادہ، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں بسا اوقات ہماری جو تکالیف ہے نا، جو درد، جو غم، جو الم، جو بے صبری، جو بے قراری، جو بے چینی، ہم سے زیادہ اللہ پاک ہماری بے چینی کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہماری بے قراری کو، بے سکونی کو، بے بسی کو، بے بسی کو، ہم سے زیادہ ہماری حالت کو اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک اگر ہماری اس حالت سے راضی ہیں تو ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے بڑوں کا، اسلاف کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ نزدیک را بے شبوت حیرانی، جو لوگ اللہ پاک کے جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں زیادہ آیا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث فرمائیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم اے لوگوں، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیں ہیں، پھر جو لوگ جتنے قریب ہوں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ان پر زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم کالر، جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، جی السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، میرے علامہ صاحب میرے 2-3 سوال ہیں۔ جی جی۔ ایک یہ سوال ہے، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے نیند بہت آتی ہے۔ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے، ایک بیوہ عورت ہے، اس کے 6 بچے ہیں، کیا ان کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے میرا، میں ہر وقت پڑھتی ہوں سبحان اللہ والحمد للہ، کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ اس کا مطلب مجھے بتا دیں، جب میں فون رکھوں گی تو تب بتانا ہے۔ ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتی رہتی ہیں آپ؟ ہاں، ٹی وی سے میں سنوں گی، میں فون رکھتی ہوں پھر بتانا۔ جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ اور کال ہے؟ اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، آپ نے 3 سوالات کیے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ پہلا سوال آپ کا ہے کہ آپ کو نماز میں نیند آتی ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو نیند کا آنا تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، اور آدمی اگر سویا ہوا نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے ایسے موقع پر کہ ایک تو یہ کہ نیند کا خصوصی اہتمام آپ کریں کہ نیند مکمل ہونی چاہیے۔ یعنی جو ترتیب ہے ہمارے سونے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، بیڈ پہ جانے کے حوالے سے، ایک تو اس پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کی کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا ایمرجنسی ہے میرے اوپر، تو میری بیٹی ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہے، بہت زیادہ ڈپریشن ہے اسے بہت زیادہ، تو مجھے تنگ کرتی ہے، اور میں بہت زیادہ حد سے زیادہ، اس وقت میں وضو میں ہوں اور میں پڑھائی کر رہی ہوں، صبح درود شریف پڑھتی ہوں، 9 بجے تک پڑھتی رہتی ہوں نماز کے بعد، اور میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں۔ مجھے خدا کے لیے کوئی ایسا وظیفہ دے دے جو میں اس وقت پڑھوں، میری اللہ تعالیٰ سن لے، میری بات اللہ سن لے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری بیٹی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے کچھ بتائیں، مجھے دل میں اندر خوف ہے، بہت زیادہ خوف ہے۔ نہیں پریشان نہ ہو میری بہن، اللہ کریم آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ کریم بہت آپ کے ساتھ برکت کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ، پریشانی دور ہو جائے گی، سب عارضی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جو فوراً مجھے ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ۔
تو میری بہن نے پہلا جو سوال کیا تھا نیند کے حوالے سے، دیکھیں نیند کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو اگر بہت زیادہ واقعی نیند آ رہی ہے نماز کے وقت میں اور نماز کا وقت جو ہے ختم ہونے کا خطرہ اگر نہ ہو تو پہلے انسان سو جائے. بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سو لیں. نیند اگر پوری نہیں ہوئی تو پہلے نیند پوری کر لیں، لیکن عشاء کے ساتھ کی نماز کا وقت ایسا نہ ہو کہ نیند کے چکر میں وقت ختم ہو جائے، نماز قضا ہو جائے. نماز کے قضا ہونے کا خطرہ اگر نہیں ہے تو بہتر یہ ہے طریقہ کہ آدمی پہلے نیند پوری کر لے. نیند کی حالت میں ظاہر ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گی تو اونگ آئے گی، پھر اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کو آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نیند آپ کی پوری ہو گئی، اس کے باوجود نیند آتی ہے، تو آپ اس کے لیے ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وضو کر لیں، ٹھنڈے پانی سے چہرہ اپنا دھو لیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کا ازالہ کر سکتی ہیں اور اس کا حل یہ ہے. اور انلیس کہ کوئی اور بیماری نہ ہو تو اس کے لیے آپ ٹیسٹ کروائیں کہ نیند مستقل کیوں آتی. کبھی کبھی نیند تھکاوٹ کی وجہ سے بھی آتی ہے، اور اگر شوگر کسی کو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی نیند کا رات میں نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے. تو بہرحال آپ غور کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے تھی کہ آپ وقتی طور پہ چہرہ اپنا دھو سکتی ہیں اور وضو کر لیں، اس کے لیے فریش وضو کر لیں انشاءاللہ، تو اللہ پاک بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی جان. پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ ایک صاحب سے میں نے قرض لیا تھا 1000 پاؤنڈ. جی 10-11 سال ہو گئے ہیں. وہ کسی وجہ سے میں دے نہیں سکا، اور اب ایسا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی جو ہے وہ معروف ہے، مطلب کچھ ان کو پتہ نہیں چلتا. تو اس کا کیا حال ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ سے. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، دوسرا سوال تھا، میری بہن نے پوچھا تھا کہ کیا اچھے بچے کی کوئی ماں ہیں، ایک خاتون ہیں جو بیوہ ہیں، کیا ان کو صدقہ؟ دیکھیں آپ بالکل صدقہ دے، صدقہ کے لیے تو کوئی شرط ہے ہی نہیں نا. اگر وہ مستحق ہیں اور خاتون ہیں، یعنی کسی قسم کی بھی اگر افلاس میں ہیں، غریب ہیں، تو آپ بے شک صدقہ ان کو دے سکتی ہیں. 6 بچوں کی ماں کا ہونا بھی ضروری نہیں. اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، افلاس میں ہے اور اس کو ضرورت ہے سب سے بڑھ کے، تو آپ اس کو صدقہ دے سکتی ہیں. بلکہ اچھی بات ہے ایسے لوگوں کو صدقہ دینا جو ضرورت مند ہیں، بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ایسے لوگوں کی ضرورت کا پورا کرنا بہت باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. اچھا، تیسرا سوال میری بہن نے پوچھا تھا کہ چلتے پھرتے اگر وہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تیسرا کلمہ ہے اور اس کے اندر اللہ پاک کی تعریف ہے، حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، توحید بھی ہے. یہ بہترین کلمہ ہے. چلتے پھرتے آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بلکہ اس کو پڑھنا چاہیے. اگر یہ معمول آپ کا ہے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی عادت ہے. اللہ اسی عادت پر آپ کو قائم دائم رکھے، استقامت عطا فرمائے. اور ہم سب کو اللہ کریم زبان ہماری ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. اس سے بڑی سعادت مندی کی بات نہیں ہو سکتی. ہر وقت آپ چلتے، اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں. آپ کچن میں ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہی ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں، زبان سے یہ کلمہ جاری ہو سکتا ہے. زبان مصروف رہ سکتی ہے اللہ کے ذکر میں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ ایسی زبان عطا فرمائے جو اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہو. بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن. اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں اور بیٹی ان کی ڈپریشن میں ہے اور وہ کوئی ایسی دعا چاہتی ہیں، بیٹی ان کو تنگ کرتی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے میری بہن، اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں آپ کی اس بے بسی بے کسی کو. انشاءاللہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز امین بول رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ 76 میں ہماری شادی ہوئی تو میرے میاں نے حق میں جو کہا تو مجھے کہنے لگے کہ معاف کر دو، کیونکہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں دنیا سے چلا جاؤں. تو میں نے کہا میں نے سنا، مجھے پتا ہے کہ روزے محشر ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکیں گے، تو میں اس نیت سے آپ کو یہ معاف کرنا نہیں چاہتی کہ جب روزے محشر میں پھر آپ کے پاس آؤں گی اور مجھے پتا چلے گا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہے لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کیا معاف کرنے کے لیے کہا تھا؟ حق میں جو حق مہر. اچھا. تو میں نے کہا تھا کہ میں روزے محشر آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں پہچاننا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں، تو میں آپ سے اس وقت معاف کر دوں گی. تو اب وہ دنیا سے 6 ماہ ہو گیا چلے گئے ہوئے ہیں،
میں نے ان کی خدمت بڑی کی ہے, بڑے اچھے ہیں دنیا میں, انہوں نے مجھے ہمیشہ کبھی کوئی دکھ نہیں دیا تھا, تو اب میں کیا کروں. اور دوسرا ایک بہن کہہ رہی تھی کہ میری بچی کو ڈپریشن ہے, تو میں اس دور سے گزری ہوں, میری بیٹی کو بھی تھی, تو ان کو کہیں کہ پیار محبت سے اس کو ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسے چھوٹے بچے کو کرتے ہیں, وہ جو کہتی ہے اسی طرح کرتے جائیں تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. غصہ نہیں کرنا, وہ پیار سے بچوں کی طرح صبر اور حوصلے سے کرنا ہے. میرے ہسبینڈ کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ان کو بھی ڈپریشن ہوئی تھی, میں نے ان کو بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا. اب تو وہ 6 ماہ ہو گیا دنیا سے چلے گئے وہ کینسر میں مبتلا ہونے کے بعد. تو میرے یہ بتا دیں پلیز, بڑی مہربانی آپ کی. بہت شکریہ میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اچھا, میری بہن نے پریشانی کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کی ڈاٹر جو ہے ان کو ڈپریشن ہے اور وہ بہت تنگ کرتی ہیں. میری بہن, ایک تو آپ نے ابھی جو ہماری موصوفہ آئی تھیں بہن, انہوں نے ایک نصیحت بھی کی ہے اور بالکل بہت اچھی بات ہے, اور یہ بالکل فطری چیز ہے, نیچرل ہے کہ ایسے بچے جو ڈپریشن میں ہوں, جو کسی قسم کی یعنی پریشانی ہو ذہنی طور پہ, ان کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ ہمیں پیش آنا, بہت محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ. ان سے ہم نے یقینی طور پہ ہم نے ان کے ساتھ غصہ نہیں کرنا, یعنی ان کی شدت کا جواب ہمیں شدت سے نہیں دینا. میں آئی تھی پولائٹلی آپ ان کو اس کو ڈیل کریں, آپ اس کو سمجھائیں, اس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے اگنور نہیں کیا جا رہا. بس اوقات احساس کمتری کی وجہ سے بھی بہت سے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں کا کیا ماحول ہے, اسکول کا, کالجز کا, اور پھر باہر کی دنیا کیسی ہے. تو اس لیے بڑی محبت کے ساتھ, بہت شفقت کے ساتھ, بہت ہی پولائٹلی آپ ان کو جو ہے نا اس کو سمجھائیں. اور اس کے لیے جو دعا ہے میری بہن, ایک تو استغفار کی کثرت, صبح و شام استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, ایک تو آپ نے یہ پڑھنا ہے, ایک تسبیح اس کی پڑھنی. دوسرے قرآن مجید کی ایک آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا, 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیں, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, سورۃ الفلق, سورۃ الناس پڑھ لیں, اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد اس کو بچی کو بھی دم کریں, پانی میں دم کر کے رکھیں, بلو کر لیں, اور اسی پانی کو پلائیں. اور بہت محبت اس کو, یعنی میرے استاد کہا کرتے تھے کہ ایسے وہ تمام لوگ جو بیمار ہیں, جب ظاہر یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں, کوئی بد اخلاقی کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بدعقیدگی کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بد زبانی کی بیماری میں, تو ایسے لوگوں کو بیمار کنسیڈر کیا کرو. اب بیماروں سے کیا کیا جاتا ہے, محبت کی جاتی ہے, نفرت نہیں کی جاتی. اب دیکھیں ڈاکٹر حضرات, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس موقع پر ڈاکٹر لوگوں نے جو شفقت کا معاملہ کیا ہے, خدمات پیش کی ہیں, میں سلام کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں ان تمام ڈاکٹر حضرات کو, نرسز کو, جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کے انہوں نے مریض کی خدمت کی ہے. اللہ کریم ان کو بہت برکتیں, بہت جزائے خیر عطا فرمائے. تو ایک ڈاکٹر کس انداز سے مریض کو ٹریٹ کرتا, آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. یہاں جو آپ جاتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر, آپ دیکھتے ہوں گے ناظرین, یہاں کی نرسز, یہاں کے ڈاکٹرز کس انداز سے پیش آتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک لمبے عرصے سے بھولا بسرا دوست مل گیا ہو, آپ کو اس انداز سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پولائٹلی, شفقت و محبت کے ساتھ. تو مریض سے محبت کی جاتی ہے, چونکہ مریض سے اگر ہم نفرت کریں گے تو مریض کا علاج کون کرے گا. آپ ان کی شدت کو برداشت کر جائیے, اللہ پاک اس پر بھی اجر دیں گے ان کی طرف سے. اگر آپ یقینی طور پہ آدمی صبر, کبھی کبھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ یقیناً بہت مشکل کام ہے. صبر کی تلقین بہت آسان ہے, صبر کرنا یقیناً بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, مجھے پتہ ہے مشکل ہے, لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ناظرین میری بہن, آپ صبر کریں اللہ پاک سے. آپ دیکھیں ماں ہیں, میں کہتا ہوں لوگ باہر جو ہے نا بزرگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, ولیوں کو, ہر گھر میں 2 بزرگ ولی موجود ہیں ماں باپ کی شکل میں. آپ ماں ہیں, 2 رکعت نماز پڑھیے صلاۃ الحاجت, اللہ پاک سے رو رو کے مانگیے کہ میرے اللہ میری اس بچی کو ہدایت عطا فرما, میرے اللہ شفا کلی عطا فرما, اور نہایت محبت کے ساتھ اس بچی سے پیش آئیے, اللہ کریم ضرور اس کو شفا عطا فرمائے. اچھا, اگلا سوال بھائی کا تھا کہ انہوں نے کسی سے قرض لیا تھا 1000 پاؤنڈ یا چند ہزار پاؤنڈ, پھر اس بھائی کا انتقال ہو گیا ہے جن سے لیا تھا, اور اب جو ہے ان کی جو اہلیاں ہیں وہ معوف ہیں. تو بھائی دیکھیں, قرض کا مسئلہ بڑا سنگین ہے. اس سلسلے میں
آپ دیکھیں کہ ان کی اہلیہ کے علاوہ اور کوئی ہے کہ نہیں. ان کی اہلیہ اگر معاوف ہیں، لیکن بہرحال آپ نے قرض تو ادا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ جو معاوف ہیں ان کا لک آفٹر کرنے والا کون ہے، ان کا کیئر ٹیکر کون ہے، کون لوگ ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، تو کسی طریقے سے ان تک پہنچائیے. ہاں اگر کوئی آپشن نہ ہو تب یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو ان مرحوم کے نام آپ صدقہ کر دیں، ان کے نام کوئی صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی کام کر جائیں، کوئی مسجد، مدرسہ، ہاسپٹل، اسی طریقے سے کچھ غرباء مساکین کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپشن ہے ان کے رشتہ دار جو اس وقت ان کے کفیل ہیں ان خاتون کے، تو آپ ان تک پہنچائیں اور پتہ کریں کس طریقے سے وہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ 76 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور شوہر جو ہے ہمیشہ ان کو کہتے تھے کہ حق مہر معاف کرتے، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، اور وہ کہتی تھیں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم حشر کے میدان میں ملیں گے. آپ دیکھیں مہر کا تعلق جو ہے نا، معاف کرنے نہ کرنے کا تعلق حشر سے نہیں ہے. ہاں، مہر چونکہ ایک قرض ہے، ایک قرض ہے، قرض کی طرح ہوتا ہے. اس لیے اول تو ہمیں سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم شادی کسی کی ہو تو پہلی فرصت میں، جس وقت اس افورڈ کرنے کی سچویشن میں ہو، تو پہلی فرصت میں قرض سمجھ کے اس کو ادا کر دیا جائے. ہمارے معاشرے میں بہت سی خامیاں ہیں. ان خامیوں میں سے ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم سیریس نہیں لیتے. بالکل مہر کو تو لوگ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، یعنی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ معاف کرا دوں گا، اور کہتے نہیں ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی کون سی چیز ہے دینے لینے کی. اس کو یعنی سیریس ہم نے کبھی سیریس لیا ہی نہیں اس حوالے سے. بہرحال آپ سے پرزور گزارش عاجزانہ اپیل ہے کہ ایز سون ایز پاسبل آپ معاف کر دیں، اسی وقت معاف کر دیں کہ یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا. کیونکہ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے. آپ فوراً معاف کر دیں. اول تو آپ کو اسی وقت معاف کر دینا چاہیے تھا جس وقت انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، لیکن چلیں دیر ہو گئی ہے. لیکن بہرحال ابھی آپ فوری طور پہ ان کو معاف کر دیں. اور اس کا تعلق جو ہے نا حشر کے میدان میں ملنے نہ ملنے سے نہیں ہے کہ آپ اگر معاف نہیں کریں گی تو اس وجہ سے آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی، پہچان لیں گے. نہیں، اس کا تعلق ہے کہ اللہ کرے ہم سب جنت میں جانے والے ہوں. اور قرآن میں عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، کسی اور رشتے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ جنتی ماں باپ کے ساتھ ہوں گے، بھائی بہن کے ساتھ ہوں گے، دادا دادی کے ساتھ. نہیں، قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم و ازواجہم، ایک جنتی اپنی زوجہ کے ساتھ ہوگا، اپنے جوڑے کے ساتھ ہوگا. اتنا مبارک یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، ازدواجی رشتہ اتنا مبارک رشتہ ہے کہ اللہ پاک نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک جنتی اپنے جوڑے کے ساتھ ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں، اللہ کریم ہم سب سے راضی ہوں. اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. اور ڈپریشن کے حوالے سے بھی آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ جس گھر میں ایسے بچے ہوں جو ڈپریشن میں ہوں، اسٹریس میں ہوں، ان کو ٹینشن ہے، ان کو اگر احساس کمتری کی بیماری ہے، تو ان کے ساتھ اسپیشل معاملہ کیا جائے، ان کو اسپیشل کیئر دیا جائے، ان کے ساتھ اسپیشل شفقت محبت کا معاملہ کیا جائے. ان کو بالکل یہ احساس نہ ہو کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے. نہیں، اسپیشل کیئر. اور اللہ پاک سے دعا بھی کرے کہ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، تمام بیماروں کو. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال کرنا ہے، یہ جو شرعی حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جو مطلب آج کل تو ہے نا کہ کچھ مطلب لالچ میں زیادہ ہے، کچھ زیور لکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بڑی بڑی رقم. تو شرعی جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے یہاں کے پاؤنڈز کے مطابق پلیز بتائیں. اللہ آپ کو جزا دے. جزاکم اللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے مولانا صاحب سے بات کر رہی ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں. جی میری بہن میں عرض کر رہا ہوں. مولانا صاحب میں بیمار ہوں، پارکنسن کی پیشنٹ ہوں. بیمار ہوں اور میں تکلیف میں زیادہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں تھوڑی لیتی ہوں. اور اللہ کریم آپ کو شفا کلی عطا فرمائے. میری بہن میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ.
اچھا، اگلا سوال تھا میری بہن نے حق مہر کے حوالے سے پوچھا ہے. دیکھیں مہر جو ہے نا، مہر کے حوالے سے شرعی حق مہر یہ ہے کہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بندہ کتنا آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے. وہ حق مہر شرعی حق مہر یہ ہے کہ جو افورڈیبل ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی مختصر سی سیلری ہے، آمدنی ہے، ویجز ہے، اور اس پر جو ہے ہم کہتے ہیں جی آپ نے 1000 پاؤنڈ دینا ہے، آپ نے 2000 پاؤنڈ دینا، آپ نے 3. تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے. اس کو دین فطرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی کمزوریوں کا بڑا ہر موقع پر اس کا بڑا خیال رکھا ہے. تو اصل شرعی مہر یہ ہے، حق مہر یہ ہے کہ جتنا وہ بندہ جو برائڈ گروم ہے جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے ایزیلی، وہ حق شرعی ہو گیا. بقیہ حق فاطمی جو ہے نا، مہر فاطمی، وہ ایک الگ چیز ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مہر رکھا گیا اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ 32 روپے 35 روپے. نہیں، وہ تو اللہ اکبر 83 گرام سم تھنگ وہ ہے، گولڈ ہے، سوری چاندی ہے. تو اس کا بھی اچھی خاصی اس کی رقم بنتی ہے. لیکن شرعی حق مہر یہ ہے کہ جو بندہ جتنا آسانی سے افورڈ کر سکتا ہو اس کو اتنے ہی دینے کا مکلف بنایا جائے، پابند بنایا جائے. ایکسٹرا برڈن اس کے سر پہ نہ ڈالا جائے، کیونکہ پھر وہ دے نہیں پاتے ہیں لوگ. اسی طریقے سے رکھ دیا ہم نے 25,000 پاؤنڈ، جی 40,000 پاؤنڈ رکھ دیا، اور دینے ظاہر ہے کہ افورڈیبل نہیں ہوتا ہے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سارا کے سارے یہ خاص کر کے نکاح کے حوالے سے سارا کام سنت کے مطابق ہو. تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی، پائیدار بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اچھا، میری بہن نے فون کیا کہ بہت بیمار ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی. میری بہن نے کوشش تو کریں آپ کی نماز کی ادائیگی ہو جائے کسی نہ کسی درجے میں. آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ اشارے سے پڑھ لیں، آپ تکیہ رکھ کے پڑھ لیں گود میں. کسی نہ کسی طریقے سے نماز کی پابندی آپ کریں، چونکہ نماز فرض ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیماری کس نوعیت کی ہے، کیا نوعیت ہے بیماری کی. اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی، لیٹ کے، اشارے سے، جھک کے، کسی نہ کسی درجے میں کوشش کریں کہ فرض نماز کی ادائیگی ہو جائے. بقیہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. آپ اپنی زبان سے یا ودود یا رحیم پڑھتی رہا کریں، یا ودود یا لطیف یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. چونکہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا بیماری کا، حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو سعدیہ میں دعا کر لوں؟ ناظرین ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک سے یہ جو موقع ہے، دعاؤں کا موقع ہے، ہمیں دعا کرنے کے بعد. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ بہت سے لوگ بیمار حال ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یا اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. حضرت مولانا رضوان فلاحی صاحب کو بھی میرے اللہ اپنے غیب سے، اپنے خزانے سے شفائے کلی عطا فرما. تمام بیماروں کو، پوری امت کی بیماروں کو، پورے انسانیت کی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. وہ بچی اللہ ڈپریشن میں ہے، اسے بھی شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اے اللہ آپ کو پیارے ہو گئے ہیں، کوچ کر گئے ہیں دنیا سے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. جو زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.